بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وقال تعالى في مقام آخر لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. نبی کے خلق عظیم تر نے سبھی کو اپنا بنا کے چھوڑا نبی کے خلق عظیم تر نے سبھی کو اپنا بنا کے چھوڑا وہ لوگ جن میں درندگی تھی انہی کو رہبر بنا کے چھوڑا. محترم بھائیوں بزرگوں، امت مسلمہ پر جو حالات ہیں وہ بہت ہی دکھ درد والے حالات ہیں. درد پریشان ہے کہ کہاں کہاں سے نکلے. تن ہما داغدار شد پنبا کجا کجا نہم، پورا جسم چھلنی ہے، روئی کہاں کہاں رکھی جائے، مرہم کہاں کہاں لگایا جائے. کیا عرب کیا عجم، عجیب صورتحال ہے. امت مسلمہ پر طرح طرح کے حالات ہیں، لیکن جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں تو بہت تسلی کا سامان ملتا ہے. قرآن نے فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کہ تم ضرور بے ضرور آزمائے جاؤ گے اپنی جانوں کے بارے میں، اپنی مالوں کے بارے میں. تمہارے جان کے سلسلے میں بھی آزمائش ہوگی، تمہارے مالوں کے بارے میں بھی آزمائش ہوگی. آزمائش کا مطلب کیا؟ یعنی تمہاری جانیں جائیں گی، قتل و غارت گری ہوگی، اسلام کے نام پر تم کو قتل کر دیا جائے گا. تمہارے مال کے سلسلے میں بھی آزمائش ہوگی، تمہاری وقف کی پراپرٹیز ابھی یعنی کرنٹ ایشو جو چل رہا ہے، یہ تمہارا مال و جائیداد، تمہارے مکانات پر بلڈوزر چلائے جائیں گے، انہیں منہدم کیا جائے گا، شکنجہ کسا جائے گا. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم ضرور بھی ضرور آزمائے جاؤ گے اپنی جان کے بارے میں، مال کے بارے میں. پھر آگے وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ، تم ضرور بھی ضرور سنو گے ان لوگوں سے جن کو تم سے پہلے کتابیں دی گئی ہیں، یعنی یہودیوں سے، نصرانیوں سے. اور کس سے؟ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جو لوگ مشرک ہیں ان سے بھی سنو گے، اور ضرور بھی ضرور سنو گے. کیا سنو گے؟ اذًا کثیرا، بہت تکلیف دہ باتیں، بہت تکلیف دہ باتیں. آئے دن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ نجس، یہ ناپاک لوگ پاک اور مقدس ہستی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. تو یہ قرآن نے پہلے سے ہمیں کہہ دیا ہے کہ تم سنو گے اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، مسجد کے بارے میں. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ مسلمان کو ختم کر دو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، جبکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے بغیر تم ترقی نہیں کر سکتے ہو، اور ہماری وجہ سے بھی تم ترقی کر رہے ہو. ہمارے آباء و اجداد نے، ہمارے پرکھوں نے وہ عمارتیں اس روئے زمین پر بنوائی ہیں جن کی آمدنی سے تمہارا بہت سارا کام ہو رہا ہے. اور بھی مسلمانوں کا جو وجود ہے وہ نفع کے لیے ہے. مسلمان مولانا ابوالکلام آزاد کے بقول دنیا میں کچھ لینے کے لیے نہیں آتا ہے، بلکہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس چیز کو دینے کے لیے آتا ہے. آزادی کی ضرورت اس ملک کو پڑی تو سب سے پہلے گردن ہماری کٹی. اور بھی جو بھی آپ سوچتے رہیں اس میں آپ کو امت مسلمہ ہی آگے آگے نظر آئے گی، چاہے وہ کوئی بھی دور ہو.
آج کا دور ہو، پچھلا دور ہو، آنے والا دور ہو، آپ کو مسلمان ہی نظر آئیں گے، کیونکہ اللہ نے اس امت کو بہترین امت بنایا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ بہترین امت ہے. یہ اپنے لیے نہیں جیتی، یہ لوگوں کے لیے جیتی ہے. یہ ایسی قوم نہیں ہے کہ خود کھا پی کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے. اب ہماری بدعمالی ایسی کچھ نظر آتی ہیں، ورنہ ایسا نہیں ہے. حقیقت میں جو مسلمان کامل ہوتا ہے وہ سمجھو کہ سب کا ہمدرد ہوتا ہے، سب کو دوست ہوتا ہے، وفادار ہوتا ہے. اللہ کا بھی وفادار ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کا بھی وفادار ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں، قرآن ہمیں بتلاتا ہے، سمجھاتا ہے، تسلی دیتا ہے کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ سب باتیں تمہارے سامنے آئیں گی. یہ سب باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سے کیا نہیں کہا گیا. آپ کو جادوگر کہا گیا، آپ کو مجنون اور پاگل کہا گیا، آپ کو نجومی کہا گیا، آپ کو شاعر کہا گیا، آپ کو دیوانہ کہا گیا، بہت کچھ کہا گیا. پھر مسلمانوں پر اعتراضات ہوئے، اسلام پر اعتراض ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے ذلیل کہا گیا، نعوذ باللہ من ذالک. قرآن میں سورہ منافقون میں ہے کہ غزوہ مریسی کے موقع پر، غزوہ بنو المصطلق کے موقع پر، وہ غزوہ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام لگا ہے، اس میں عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ مدینہ پہنچ کر جو سب سے معزز شخص ہے، یعنی وہ خود جو سب سے ذلیل شخص ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معزز آدمی ذلیل آدمی کو مدینے سے باہر نکال دے گا. یہ بات جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی، اور حضرت عبداللہ کون ہے؟ یہ منافق جو عبداللہ بن ابی بن سلول ہے، ان کے بیٹے ہیں اور وہ مومن ہیں. ابا کا نام بھی عبداللہ اور بیٹے کا نام بھی عبداللہ. وہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے مدینہ منورہ کے پاس. جب واپسی ہوئی تو انہوں نے کہا جب تک رسول اللہ مجھے اجازت نہیں دیں گے میں اپنے باپ کو مدینے کے اندر انٹر نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے معزز شخص ہے اور یہ سب سے ذلیل آدمی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دین ہے، یہ صحابہ کرام ہیں، یہ صحابہ کرام کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا انداز. ورنہ ہم لوگ چشم پوشی کرتے ہیں، آج کے زمانے میں اگنور کرتے ہیں، نظر انداز کرتے ہیں. انہوں نے اپنے باپ کے لیے تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ جب تک رسول اللہ اجازت نہیں دیں گے. حضور نے فرمایا جانے دو اپنے ابا کو. بلکہ جب اس نے یہ بات کہی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول آپ حکم دیجئے، اس کی گردن اڑا دیتے ہیں. حضور نے فرمایا نہیں، لوگ بعد میں یہ کہیں گے کہ محمد نے اپنے ساتھیوں کو قتل کروایا. محمد اپنے ساتھیوں سے لوگوں کو قتل کرواتا ہے. حضور نے فرمایا نہیں. کتنا برداشت، کتنی بری بات اس نے کی. اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام. ہم اپنی بیوی کے بارے میں، اپنی ماں کے بارے میں، اپنی بہن کے بارے میں ایک بات غلط برداشت نہیں کر پاتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور محبوبہ، بہت زیادہ آپ کو ان سے محبت تھی اور حضرت عائشہ کو حضور سے محبت تھی. اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بیٹی ہیں، لخت جگر ہیں، ان کے بارے میں اس منافقوں کے سردار نے زنا کی تہمت لگائی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے کام لیا. اللہ پاک نے 10 آیتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں سورہ نور میں نازل فرما دی کہ یہ سب بکواس ہے، یہ لوگ جھوٹے ہیں، ان کو کہو گواہ پیش کریں اور ان پر سزا جاری کی جائے، حد جاری کی جائے. جو لوگ پاک دامن عورتوں پر وہ تہمت لگاتے ہیں ان کو 80 کوڑے مارے جاتے ہیں. قرآن میں سورہ نور میں ہی ہے، 80 کوڑے ان پہ لگائے گئے. تو میرے بھائیوں بزرگوں، ہم جس دور میں گزر رہے ہیں اس میں بھی اسی طریقے سے حالات ہیں. ہمیں حالات سے نہیں گھبرانا چاہیے. قرآن آگے کیا کہتا ہے کہ تم ضرور بھی ضرور سنو گے اہل کتاب سے، مشرکین سے ایسی باتیں جس سے تمہارا دل چھلنی ہو جائے. لیکن کرنا کیا ہے تم کو؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر سے کام لو، یعنی استقامت سے کام لو، اپنے دین پر تم جمے رہو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے ہمت والے کاموں میں سے ہیں.
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اپنا کام کرو، یعنی صبر اور تقوی اختیار کرو. دوسری جگہ قرآن میں ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر یہ صبر کریں اہل ایمان اور تقوی اختیار کریں، یعنی اللہ سے ڈرے ہر معاملے میں، تو جو باطل ہیں ان کا مکر و فریب، ان کی ساری پلاننگ دھری کی دھری رہ جائے گی، یہ مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. تو میرے بھائیوں بزرگوں، صحابہ اکرام نے جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی جس انداز میں تربیت کی، اسی پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ میں جو صحابہ اکرام کا ذکر کر رہا ہوں، پچھلے ہفتے بھی شان صحابہ کا ذکر ہوا، اس ہفتے بھی ذکر ہو رہا ہے، یہ اس لیے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر، اسلام پر وہ بری بھلی جو ہے بری طرح سے باتیں کر رہے ہیں، الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، یہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ جو ہماری طرح کا چولا پہنے ہوئے ہیں، ہمارے انداز اور لباس کے اندر جی رہے ہیں، ہمارے ساتھ جی رہے ہیں، ان میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جو صحابہ اکرام پر لعن و طعن کرتے ہیں، جو صحابہ اکرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، جو اپنی زبان کو کنٹرول میں نہیں رکھتے ہیں. تو ہمیں لڑنا سب سے ہے، اپنوں سے بھی ہے اور غیروں سے بھی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ ہمارا دشمن وہ نہیں ہے جو کھلے عام جو دشمنی کا اظہار کر رہا ہے، بلکہ جو ہمارے ساتھ ہیں، ہماری صفوں میں ہیں اور ہم ان کے ساتھ بیٹھتے وہ ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں. ایسے لوگ بھی موجود ہیں پورے ملک میں، پوری دنیا میں، جو صحابہ اکرام کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. جبکہ اس روئے زمین پر یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی وہ شان ہے جو کسی نبی کے کسی ساتھیوں کی وہ شان نہیں ہے. کسی نبی کے کسی ساتھیوں کی جماعت کے ساتھ اللہ کا وعدہ نہیں ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. لیکن اس روئے زمین پر اور اس نبی جو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے جو صحابہ اکرام ہیں، ان کے ہر ایک کے بارے میں اللہ نے وعدہ فرمایا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. ہر ایک کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اللہ نے کیا ہے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. اللہ نے ان کو معاف فرما دیا، اللہ نے ان کو معاف فرما دیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ امپورٹنٹ، ایک تو یہ کہ اللہ ان سے راضی ہو، دوسرا یہ کہ وہ بھی اللہ سے راضی ہوں. یعنی اللہ نے کتنا کرم فرمایا کہ ان کی رضا کا بھی خیال رکھا. ایک یہ کہ آپ مہمان کی خوب خدمت کریں، ایک یہ آپ مہمان کو خوش کریں. اب وہ خوش ہوا کہ نہیں؟ آپ تو بہت خوش ہیں، لیکن وہ بھی تو خوش ہونا چاہیے. تو آپ نے اتنی خدمت کی، اتنا اکرام کیا، آپ تو خوش ہے ہی، خوشی کے مارے خدمت کر رہے ہیں، لیکن وہ مہمان بھی خوش ہو گیا، تو بات بنتی ہے. تو میرے بھائیوں، اللہ ان لوگوں سے راضی ہوا، بس بات ختم ہو جانی چاہیے تھی کہ اللہ راضی ہے، بات ختم ہے. لیکن نہیں، وہ بھی اللہ سے راضی ہیں. اللہ نے ان کو اتنا دیا، اللہ نے ان کو اتنا دیا کہ اللہ نے ان کو خوش کر دیا. تو میرے بھائیوں، ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہ دنیا چند روزہ ہے، یہاں طرح طرح کے حالات آئیں گے، اور حالات، بیماریاں، آپریشن اسی کے ہوتے ہیں جو زندہ ہوتا ہے. جو مر جاتا ہے اس کو کچھ نہیں ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ وہ کچھ نہیں ہوتا، اس پر کوئی ٹینشن نہیں، دن رات اس کے لیے سب برابر ہیں. لیکن جو زندہ قوم ہیں ان پر حالات آتے ہیں، اور تکلیف ان کو ہوتی ہے جن کے اندر زندگی ہوتی ہے. ہمیں بہت تکلیف ہے کہ اس گری ہوئی حرکت کی ہے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ ہمارا دل چھلنی ہے، ہمارا دل چلنی ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمارے دلوں میں ایمان موجود ہے، ہمارے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت موجود ہے. لیکن شیخ الہند کی بات سنیے آپ، اور اس پر سر دھنیے اور اس پر غور و فکر کیجئے. شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جو مالٹا کی جیل میں تقریباً 3 یا 4 سال رہے اس ملک کی آزادی کے لیے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر کہیں رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی جائے اور مسلمان اس میں بہت زیادہ احتجاج کریں اور بہت زیادہ نعرہ وغیرہ لگائیں، تو یہ اس بات کی
पूरे तौर पर अलामत नहीं है कि वाकई हमारे दिल में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची पक्की मोहब्बत है। ये इस बात की वाकई अलामत नहीं है। क्यों? क्योंकि हजरत ने फरमाया इसमें अपनी अना का जरा मसला है। वो अपनी अना का क्या मसला है कि मैं जिस नबी को मानता हूं या हमारे नबी को कोई कैसे बुरा भला कह सकता है। इसमें आपकी नफसानियत का मसला है, इसमें आपकी अनानियत का मसला है। अगर वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, अगर वाकई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क है, तो शादियां सुन्नत के मुताबिक क्यों नहीं हो रही हैं? हमारी खुशी और गमी शरीयत और सुन्नत के मुताबिक क्यों नहीं हो रही है? हमारा चाल ढाल, हमारा जाहिरी पोशाक लिबास नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक क्यों नहीं है? अगर वाकई मोहब्बत तो है तो, अगर वाकई मोहब्बत है तो ये क्या हुआ कि एक जोश आया, एक जो है हमने मजमा कर लिया, नारा लगा दिया, फिर फजर की नमाजें छूट रही हैं, अजान हो रही, हम गप्पों में मशगूल हैं, अजान हो रही, हम सट्टे के अड्डों पर बैठे हुए हैं। ये कैसा इश्क रसूल है? तासिर रसूल अब अंता तुज़हिर हुब्बहु, तू रसूल की नाफरमानी करता है और अपनी मोहब्बत का इजहार भी करता है। हादा लामरे फियाल बदीउ, ये तो वाकई बहुत ताज्जुब की चीज है। लौ कान हुब्बुका सादिक़न लअतातहु, अगर तेरी मोहब्बत सच्ची होती तो तू उनकी इताअत करता। इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीअहु, इसलिए कि कानून और कायदा ये है कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसका फर्मा बरदार होता है, उसका फर्मा बरदार होता है। सोचिए जरा, अगर उनसे कुछ भी अकीदत है तुमको तो अपना वतीरा बदलना पड़ेगा, निफाक़े जुबान और अमल से गुजर कर सदाकत के साँचे में डलना पड़ेगा। खबर दे रहा है मोहम्मद का उस्वा की आसान नहीं है मुसलमान होना, बहुत इम्तिहानात दरपेश होंगे, बहुत सख्त राहों पे चलना पड़ेगा। मेरे भाइयों बुजुर्गों, ये हकीकत है। और हम लोग क्या है, हम लोग शोबाजी के आदी हो चुके हैं। जब से ये मोबाइल का फितना हुआ है, मोबाइल का फितना, मोबाइल एक नेमत भी है, बेशक इसमें कोई एतराज नहीं है, मोबाइल एक नेमत है, लेकिन हम इस नेमत का अक्सर बहुत ज्यादा इसका जो हो रहा है गलत इस्तेमाल हो रहा है। तो ये फोटोओं के चक्कर में और इसके उसके चक्कर में हमने दीन का क्या से क्या कर दिया। तो शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की बात भी काबिल तवज्जो है। अजान हो रही, हम गप्पे हाँक रहे हैं, जुमा में मस्जिदें भरी हैं तो फजर में क्यों खाली हैं? ये मुसलमान कहीं हिजरत करके चले जाते हैं बकिया दिनों में, 6 दिन कारोबार करने के लिए अमरावती चले जाते हैं, तो अमरावती की मस्जिदों में देख लो कि वहां, ये तो मैंने नाम एक मिसाल के तौर पर ले लिया, कोई भी जिला ले लो, कोई भी जगह ले लो, तो वहां पर जुमा में अगर पब्लिक है तो फजर में क्यों नहीं है, असर में क्यों नहीं है? आप बाजार, आप कारोबार, आप तमाम अपनी ख्वाहिशात के चक्कर में दीन को दांव पर लगा रहे हो, शरीयत और सुन्नत को दांव पर लगा रहे हो। हमारे लोगों का ये मिजाज बन चुका है कि वो ये कहते हैं कि शरीयत को बीच में मत लाओ, तो किसको बीच में लाओ? आप किधर हैं फिर? आप किधर हैं फिर? आप खोखले नारे लगा रहे हैं, आप जो है फोटोबाजी कर रहे हैं, आपके दिल में कुछ है, मुंह में कुछ है। ये कहां अल्लाह को पसंदीदा है? ये कहां अल्लाह को और रसूल को पसंदीदा है? सहाबा इकराम को देखिए, हजरत खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये गज़वे बदर के मौके पर तुआइमा बिन अदी को इन्होंने कत्ल किया था। तुआइमा को कत्ल किया था, उसके बाप का नाम शायद नौफल है या कुछ और है। तुआइमा ये मुशरिक है, इसको हजरत खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कत्ल किया था। ये मुशरिकीन के हाथों चढ़ गए, ये मुशरिकीन के हाथों लग गए। मुशरिकीन ने तनईम में, जहां आज मस्जिद आयशा है, वहां जमा किए, क्योंकि वो हुदूद हरम से बाहर है, वहां सब जमा हुए, इनकी फांसी का ऐलान हुआ। अबू सुफियान ने पूछा कि तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी जगह मोहम्मद हूं? उन्होंने कहा, हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मुझे यह भी पसंद नहीं है कि मैं घर में अपनी बीवी बच्चों के साथ रहूं और मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव में कांटा भी चुभ जाए, मैं ये भी पसंद नहीं करता हूं। तो ये कैसे पसंद कर सकता हूं कि यहां मेरी जगह हुजूर होते? ये कैसे हो सकता है? तो अबू सुफियान ने कहा कि जितनी मोहब्बत मैंने मोहम्मद के साथियों में देखी है, इतनी मोहब्बत मैंने कैसर और किसरा के दरबार में भी नहीं देखी है।
کہ کیسر و کسرا سے اس کے دربار والوں اتنا محبت کر رہے ہوں، اتنا نہیں جتنا میں نے محمد کے ساتھیوں میں محبت دیکھی ہے. اور پھر حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 2 رکعت مجھے پڑھنے دیا جائے. 2 رکعت ان کو اجازت دی گئی اور پھر انہوں نے مختصر انداز میں 2 رکعت پڑھی اور فرمایا کہ میں لمبی نماز نہیں پڑھا کہ تاکہ تمہارے دل میں یہ سوال پیدا نہ ہو کہ یہ موت کے ڈر سے لمبی نماز پڑھ رہا ہے. میں اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھا. اور پھر انہوں نے اشعار پڑھے، ما ان ابالی حین قتلوا مسلما، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے ایک ذرہ برابر بھی ٹینشن نہیں ہے جبکہ میں مسلمان قتل کیا جا رہا ہوں. مجھے خوشی ہے کہ میں اسلام کے نام پر قتل کیا جا رہا ہوں، دین کے لیے مجھے قتل کیا جا رہا ہے. الا ای شق کان للہ مصرعی، مجھے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ میں کس پہلو پر گروں گا، چت گروں گا کہ پٹ گروں گا. سمجھ میں آئی بات؟ پشت کے بل گروں گا کہ منہ کے بل گروں گا. جیسے ہوتا نا پہلوانی میں، آپ پیٹھ کے بل اگر آپ گر گئے تو آپ ہار گئے. تو حضرت فرما رہے ہیں مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں کس پہلو پر گرتا ہوں، میرا گرنا کس پہلو پر ہوتا ہے، اس لیے کہ میں مسلمان قتل کیا جا رہا ہوں. وذالک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال الشلو ممزعی. اور یہ جو میرا قتل ہونا ہے اے اللہ کے لیے، اللہ کی ذات کے لیے ہے، اللہ کے لیے میرا جینا اور مرنا ہے. میرا جینا میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. اور اگر اللہ میاں چاہے تو میرے ٹکڑے ٹکڑے ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں برکت عطا فرما دیں. یہ صحابہ اکرام کہ جو کہ پھانسی کے پھندے پر چڑھنے والے ہیں لیکن اس بات کو پسند نہیں کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا بھی چبھ جائے. میرے بھائیوں بزرگوں، یہ صحابہ کرام کی محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر تھی انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا. ہم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں تو ہمیں بھی اسی انداز سے زندگی گزارنی چاہیے اور ان کے بارے میں زبان کھولنے سے محتاط رہنا چاہیے. پچھلے ہفتے یہ بات آئی تھی کہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، کہ بے شک اللہ نے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کرام کو چنا. اب جب کسی کو چنا جاتا ہے اور کسی کو پسند کیا جاتا ہے تو اس کو آزمایا بھی جاتا ہے. سورہ حجرات میں ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ صحابہ کرام ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کی جانچ کی، ان کے دلوں میں دیکھا کہ تقوی ہے کہ نہیں ہے، یہ واقعی سچے مومن ہے کہ نہیں. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ ہم دیکھتے ہیں، آزماتے ہیں، آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ 3 طرح کے، پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا، پھر سمجھاتا ہوں. ایک وہ جو ایمان لائے لیکن پھر وہ پھر گئے اور پھر ان میں سے کچھ پھر ایمان لا لیے اور وہ کم لوگ ہیں اور ان کے نام وغیرہ باقاعدہ لکھے ہوئے ہیں، کتابوں میں موجود ہے. نمبر 2 منافقین، یہ بھی ایمان لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لیکن یہ اندر کچھ باہر کچھ، ان کی بھی پوری تفصیلات موجود ہے. اور تیسری قسم ہے صحابہ اکرام کی، تیسری قسم ہے صحابہ اکرام کی جو واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقائے کار تھے، یارے گار تھے اور جانثار تھے. سب کچھ اپنا قربان کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر. میرے بھائیوں بزرگوں، ہم لوگ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرنی چاہیے اور جو بھی کوئی کارروائی ہمیں کرنی ہو مضبوطی کے ساتھ کارروائی کرنی چاہیے. جیسا کہ ابھی میں ایک بات آپ کے سامنے آئی تھوڑی بہت اس کی اور وضاحت کر دوں کہ اگر ہمیں ضرورت پڑتی ہے احتجاج وغیرہ کی تو مکمل احتجاج ہو اور مؤثر احتجاج ہو، یہ نہیں کہ جمع ہوئے شور گل کیے اور پھر آ گئے گھر پہ، ایسا نہیں. احتجاج شریعت کے دائرے میں ہو، کوئی کسی کا قسم کا نقصان نہ ہو، غلطی کسی اور کی سزا ہم کسی اور کو کیوں دیں. ہم ان جاہلوں جیسے نہیں ہیں کہ کہیں کچھ ہو رہا ہو تو اس کا بدلہ یہاں کے معصوم لوگوں سے ہم لینے لگ جائیں، ورنہ مسلمانوں پر کتنا ظلم ستم ہو رہا ہے ادھر ادھر ہر جگہ، لیکن کسی مسلمان نے کبھی کسی غیر کو پکڑ کے اس کو مارا کہ ہمارے مسلمان کو وہاں مارا جا رہا تھا ہم تم کو یہاں ماریں گے؟ یہ اسلام کی تعلیم ہی نہیں ہے. تو پرامن احتجاج ہو،
شریعت اور قانون کے دائرے کے اندر احتجاج ہو اور مکمل اور مؤثر احتجاج ہو. مکمل اور مؤثر احتجاج کیسا ہوگا کہ جو ہمارے قانون داں ہیں, جو مسلم وکلاء ہیں, وہ بھی قدم قدم جو ہے ساتھ میں ہوں اور FIR وغیرہ درج کرائی جائے, اس کی کورٹ کے اندر پیروی کی جائے, مقدمات لڑے جائیں اور جو ظالم ہے اور جو مجرم ہے اس کو قرار واقعی سزا دلائی جائے. یہ مکمل احتجاج ہے. شور گل کرنے سے کیا ہوگا؟ یہ فوٹو کھینچا کر کیا ہوگا؟ تو مکمل احتجاج اس طور پر ہے کہ ہمارے جو وکلاء ہیں ان کو بھی ساتھ میں لیا جائے, وہ بھی ساتھ میں آئے. نبی سب کے ہیں, نبی صرف کسی ایک آدمی کے نہیں ہیں, ہمارے نبی پوری دنیا کے لیے ہیں. یہ جو بکواس کر رہے ہیں ان کے بھی نبی ہیں ہمارے, وہ مان نہیں رہے ہیں, وہ ان کی کمی کوتاہی ہے. حضرت عائشہ صرف ہماری ماں نہیں ہے, سب کی ماں ہے, پوری مومنین کی ماں ہے, اور جو نہیں مان رہے ان کی بھی ماں لگتی ہیں, وہ مانے نہ مانے ان کی مرضی ہے. وہی اگر دین اسلام میں آ جائے ان کی بھی ماں ہو جائیں گی. سمجھ میں آئی بات؟ تو میرے بھائیوں بزرگوں, جو قدم اٹھایا جائے مؤثر انداز میں اٹھایا جائے اور پرامن طریقے سے احتجاج کیا جائے اور اللہ پاک سے دعا بھی کی جائے. اور یہ جو بات آئی کہ صبر کرو اور تقوی اختیار کرو, یعنی دین پر جم جاؤ پورے طور پر اور تقوی بھی اختیار کرو. ایسا نہیں کہ صرف جو ہے شور و گل میں ہم آگے آگے ہوں, بقیہ نماز میں دینی معاملات میں ہم پیچھے پیچھے ہوں, تو ایسا نہیں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ کی مدد کب آتی ہے؟ جبکہ اطاعت الہی, امداد الہی کی شرط اطاعت الہی ہے. اللہ کے مدد کی شرط اللہ کی اطاعت ہے. اگر اللہ کی اطاعت نہیں کریں گے اللہ کی مدد نہیں آئے گی. یہ اچھی طریقے سے سمجھیں. شریعت کے دائرے میں رہ کر کوئی کام نہیں کریں گے اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوگی. کون کہتا ہے کہ مسلمانوں کے ادارے نہیں ہیں؟ کون کہتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ بہت ادارے ہیں, بہت پیسے ہیں, لیکن چونکہ شریعت کے دائرے میں کام نہیں ہو رہا ہے تو ظلم ستم جہاں دوسری جگہ ہو رہا ہے دوسرے اداروں میں, ہمارے یہاں پر بھی وہی ہو رہا ہے. رشوت خوری کا بازار دوسرے اداروں میں جو ہے گرم ہے, ہمارے یہاں پر بھی ڈونیشن کے نام پر جمع ہے اور اقربا پروری کے نام پر جمع ہے کہ ہمارا ہے تو لے لو, دوسرے کا ہے تو چھوڑ دو. یہ سب کیا ہے؟ شریعت کی پاسداری ہے. شریعت کی پاسداری وہ ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, اے ایمان والو انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ, اللہ کے گواہ بن جاؤ. ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین, چاہے یہ گواہی, چاہے یہ انصاف تمہارے خلاف ہو رہا ہو یا پھر تمہارے والدین کے خلاف یہ گواہی جا رہی ہو یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جا رہی ہو, اس کی پرواہ مت کرو. جو سچ اور حق ہے وہ بات کرو, اس پر عمل کرو, تو اللہ کی مدد آتی ہے. تو میرے بھائیوں بزرگوں, صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اور رہ کر جو انہوں نے قربانیاں دی, جو انہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ دین پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لٹا دیا, بالکل پرواہ نہیں کی کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا, میری بیوی کا کیا ہوگا, میری زمین جائیداد کا کیا ہوگا. بس اللہ کے نام پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا. اسی لیے تو قرآن نے ان کو معیار ایمان قرار دیا, معیار حق قرار دیا. اور قرآن کہتا ہے آمنو کما آمن الناس, اے لوگوں ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ کرام ایمان لائے. صحابہ کرام کیسے صحابہ کرام ایمان لائے؟ یعنی ان کی ہمیں نقل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. تو جب ان کی نقل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے مطلب یہ کہ وہ رول ماڈل ہیں. جب رول ماڈل ہیں تو ہم ان پر اعتراض کیسے کر سکتے ہیں اور ان کے بغیر دین کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ وہی واسطہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کا. ان کو چھوڑ کر اور ان کے بارے میں الٹی سیدھی بات کر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک آدمی کا آخری وقت تھا, اس سے کہا جا رہا تھا کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو. اس نے کہا کہ میری زبان پر کلمہ آ ہی نہیں رہا ہے, اس لیے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا جو مجھ سے کہتے تھے ابو بکر کو گالی دو, عمر کو گالی دو. یہ چیز ہے کہ جو لوگ صحابہ کرام کے بارے میں بغض رکھتے ہیں یا صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں یا حضرت شیخین حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو برا بھلا کہتے ہیں, تو پھر ان کا خاتمہ بھی صحیح نہیں ہوتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوفہ کی جامع مسجد میں ممبر پر سوال کیا گیا کہ آپ لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ الرسول کیسے بنا دیا؟ انہوں نے کہا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا تو آپ نے صدیق اکبر کو
نماز پڑھانے کے لیے کہا، جبکہ میں بھی وہاں موجود تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ علی موجود ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو نماز پڑھانے کے لیے حکم دیا۔ تو جب زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہمارا امام بنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ہم ان کو اپنا خلیفہ کیوں نہ بنائیں؟ لوگ کیا سے کیا باتیں کرتے ہیں، اور حضرت علی کیا بات کر رہے ہیں؟ تو میرے بھائی اور بزرگوں، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیے، کنٹرول میں رکھیے۔ غیبت حرام ہے، غیبت حلال نہیں ہے۔ کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو غیبت حلال نہیں ہو جاتی۔ ہاں، اگر وہ شخص قوم کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے، اس سے قوم کو نقصان ہو رہا ہو، تو ٹھیک ہے کہ اس کی بات ایسے لوگوں تک پہنچاؤ جو کچھ ہلا بھلا کر سکیں، صلح صفائی کا معاملہ کر سکیں، ورنہ یہ کہ غیبت 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 حرام، الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔ اور پھر صحابہ کرام کے خلاف زبان کھولنا، یعنی ایسی بات کرنا جس کو سن کر سامنے والے کو برا لگے، غیبت ہے، اور اگر اس کے اندر وہ بات نہ ہو اور پھر وہ بات کی جائے، یہ بہتان ہے، اور بہتان بھی حرام ہے، غیبت بھی حرام ہے۔ تو آج کے زمانے میں بھی کسی سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو آپ اگر صلح صفائی کر سکتے ہیں تو کرائیے، آپ بھلائی کر سکتے ہیں تو کرائیے، یہ نہیں کہ غیبت یہاں 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 یہاں۔ یہ سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ، یعنی غلط چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں۔ پیارے اللہ، ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما دیجئے، ہمیں بندگی کا سلیقہ عطا فرما دیجئے، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، برے دن سے، بری رات سے، بری بات سے، برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، آپ نے شاندار زندگی عطا فرمائی ہے، اسی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے، وقت کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، آپ نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، طاقت اور قوت دی ہے، اس کو دین کے لیے صرف کرنے کی، خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، جس طریقے سے صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ تن من دھن دین پر اور آپ کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا، پیارے اللہ وہ جذبہ ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرما دیجئے، وہ عشق اور محبت ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، دھوکہ دینے اور دھوکہ کھانے سے ہماری حفاظت فرما لیجئے۔ پیارے اللہ، منافقین کی جو صفات ہیں، جو کارنامے ہیں، پیارے اللہ ایسے کارناموں سے، ایسی صفات سے ہماری پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ پیارے اللہ، ہمیں سچا پکا مسلمان بنا، ہمارے ظاہر اور باطن کو یکساں بنا۔ پیارے اللہ، دو رنگی سے ہماری حفاظت فرما، دو گلے پن سے ہماری حفاظت فرما، ظاہر میں کچھ، اندر کچھ، باہر کچھ۔ پیارے اللہ، ایسی جو ہے شکلوں سے ہماری حفاظت فرما۔ پیارے اللہ، ہمیں اخلاص الہیت کی دولت سے مالا مال فرما۔ پیارے اللہ، جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے یا گستاخی کرتے رہتے ہیں، پیارے اللہ آپ ان سے نمٹ لیجئے، آپ انہیں عبرتناک انجام سے دوچار کر دیجئے۔ پیارے اللہ، ان کو دنیا آخرت میں رسوا فرما دیجئے، مسلمانوں کے دلوں کو ٹھنڈا فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، ہم کمزور ہیں، بے بس ہیں، سب کچھ انہی کا ہے، حکومت انہی کی ہے، پولیس انہی کی ہے، عدالتیں انہی کی ہیں۔ پیارے اللہ، جو کچھ بھی کوشش ہو سکتی ہے کرتے ہیں، پیارے اللہ اس کو قبول فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، خلافت راشدہ کا دور نصیب فرما دیجئے۔ پیارے اللہ، مسلمانوں کو بھی حکمرانی کرنے کا پیارے اللہ موقع عطا فرما دیجئے، لیکن ہمیں سچا پکا مسلمان بنا دیجئے۔ پیارے اللہ، شریعت و سنت پر مر مٹنے والا، ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنا دیجئے۔ پیارے اللہ،
سچا پکا مسلمان بنا دیجئے. پیارے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجئے. جن کے آپریشن وغیرہ ہوئے ہیں یا ہونے ہیں کامیابی عطا فرما دیجئے. عمروں میں برکت عطا فرما دیجئے. ہر طرح کی چھوٹی بڑی مہلک بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. ظاہری باطنی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. ہر طرح کے چھوٹے بڑے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. پیارے اللہ امت کے حالات پر رحم فرما دیجئے. ہمارے تینوں حرم پاک کی حفاظت فرما لیجئے. خصوصاً مسجد اقصیٰ کی اور وہاں کے بسنے والوں کی حفاظت فرما لیجئے. فلسطین اور غزہ کے لوگوں کی حفاظت فرما لیجئے. ان کی شہادتوں کو قبول فرما کر امن و شانتی کا فیصلہ فرما دیجئے. پیارے اللہ حق دکھلائیے, حق سمجھائیے, اہل حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما دیجئے. پیارے اللہ باطل دکھلائیے, باطل سمجھائیے, اہل باطل سے ہماری حفاظت فرما لیجئے. پیارے اللہ باطل کے منصوبوں کو ناکام فرما دیجئے. ظلم و ستم کا خاتمہ فرما دیجئے. ظالمین کو نیست و نابود فرما دیجئے. پیارے اللہ مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ان کی جائیدادوں کی مکانوں کی دکانوں کی ہر چیز کی پیارے اللہ حفاظت فرما دیجئے. پیارے اللہ جن مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوا پیارے اللہ ان کو نعم البدر عطا فرما دیجئے. ان کو ہمت اور حوصلہ عطا فرما دیجئے. جن کے مکانات گرا دیے گئے ان کو بہترین مکانات دنیا آخرت میں نصیب فرما دیجئے. پیارے اللہ ہمارا جینا ہمارا مرنا آپ کے لیے ہو, محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو, دین اسلام کے لیے ہو. ہماری نسلوں کو بھی قبول فرما لیجئے. پیارے اللہ ایسا فیصلہ فرما دیجئے. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل برحمتک یا رحمت.